بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، اصول الافتاء و آدابہ کتاب کی آج ہماری یہ کلاس نمبر 77 ہے، اور آج کی نشست میں ہم الفصل السادس کا جو آخری نقطہ ہے، فصل سادس کا موضوع تھا تغیر الاحکام بتغیر الزمان، اور اس کے تحت ہم نے پڑھا تھا کہ 4 وجوہات ایسی ہیں کہ جن کی بنیاد پر احکام میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اور ان 4 وجوہات میں سے پہلی 3 وجوہات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم الوجہ الرابع پڑھیں گے، وہ ہے تغیر الاحکام لسد الذرائع، کہ احکام کی تبدیلی سد ذرائع کی وجہ سے۔ اس کے تحت حضرت نے جو تفصیلات ذکر کی ہے، پہلے ان تفصیلات کو نکات کی شکل میں سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ دیکھیں گے۔ اس کے تحت حضرت نے تغیر الحکم لسد الذرائع یا تغیر الاحکام لسد الذرائع کے تحت جو تفصیلات ذکر کی ہے، اس کو ان تفصیلات کو ہم 6 نکات میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ذریعے کی لغوی اور اصطلاحی تعریف، اور پھر اس کے بعد اس کی دلیل، پھر ذرائع کی اقسام، پھر سد ذرائع جو ہے وہ ایک اجتہادی معاملہ ہے، پھر اس کے بعد علامہ شاطبی کی رائے، اور چھٹا نقطہ ہوگا پھر خلاصہ۔ ترتیب وار ہم یہ ساری تفصیل پہلے پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ترجمہ دیکھیں گے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ چوتھی وجہ جس کے ذریعے احکام میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آ سکتی ہے، وہ ہے سد ذرائع، کہ ایک چیز کبھی بذات خود تو جائز ہوتی ہے، لیکن اس کو اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ وہ جائز چیز آگے جا کے کسی ناجائز چیز میں انسان کو کسی ناجائز چیز تک پہنچانے والی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس چیز کو روک دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو جائز چیز ہے جو آگے ناجائز چیز تک انسان کو پہنچاتی ہے، یہ کبھی قوی ہوتی ہے، کبھی کمزور، اور مختلف زمانوں میں اس کا اثر بھی مختلف ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کا حکم جو ہے وہ احکام پر پڑتا ہے، فرق اس کا اثر احکام پر پڑتا ہے، اور بہت سارے احکام میں فرق آتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ذریعہ کس کو کہتے ہیں۔ لغوی طور پر ذریعہ کا کیا مطلب ہے، اور اصطلاحی طور پر اس کا کیا مطلب ہے۔ صد کا جو لفظ ہے، صد کا مطلب ہوتا ہے روک دینا، منع کر دینا، بند کر دینا، اور ذرائع یہ جمع ہے، اس کا مفرد آتا ہے ذریعتن۔ ذریعہ کا مطلب ہوتا ہے وسیلہ، ہر وہ چیز جس سے انسان کسی دوسری چیز تک پہنچ جائے اس کو کہتے ہیں ذریعہ۔ اور اصطلاح کے اندر اس کی 2 تعریفیں حضرت نے کی ہے، ایک علامہ ابن رشد رحمہ اللہ کے حوالے سے، اور انہوں نے ذرائع کی تعریف جو ہے یوں کی ہے کہ الاشیاء التي ظاہرها الاباحہ ويتوصل بها الى فعل المحظور، وہ چیزیں جو بظاہر تو مباح ہے لیکن ان کے ذریعے سے ممنوع فعل تک انسان پہنچ سکتا ہو، ان کو کہتے ہیں ذرائع۔ اور علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے بھی الجامع لاحکام القرآن کے اندر ذریعے کی تعریف یوں کی ہے کہ عبارت عن امر غیر ممنوع فی نفسه یخاف من ارتکابه الوقوع فی ممنوع، کہ یہ نام ہے ایک ایسی چیز کا، ایک ایسے معاملے کا جو بذات خود تو ممنوع نہ ہو، لیکن اگر اس جائز چیز کا ارتکاب کریں گے تو ممنوع چیز کے اندر وقوع کا خوف ہو، کہ جائز چیز کے کرنے سے انسان ناجائز کام میں یا ناجائز چیز میں پڑ سکتا ہو، تو اس کو کہتے ہیں ذریعہ۔ تو بہرحال ذریعہ یا سد ذرائع جو ہے اس کا مفہوم یہی ہو جائے گا خلاصہ، کہ ہر وہ چیزیں، وہ فعل، وہ عمل جو بذات خود تو جائز ہو، لیکن اس جائز کام کے کرنے سے انسان ناجائز کام کا ارتکاب لازم آئے، یا جائز کام کرنے کے نتیجے میں کوئی ناجائز کام وجود میں آتا ہو، تو اس طرح کی صورتحال میں اس جائز چیز کو بھی روک دیا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے، تاکہ ناجائز چیز وجود میں نہ آئے۔ اس کو کہتے ہیں سد ذریعہ یا سد ذرائع۔ دوسری بات، سد ذرائع کے اعتبار کی دلیل، یعنی سد ذرائع کی بنیاد پر جائز چیز کو منع کیا جا سکتا ہے، اس بات کی دلیل کیا ہے؟ یعنی ایک چیز جو بذات خود جائز ہے لیکن آگے جا کے ممنوع اور ناجائز کام کا سبب بن سکتا ہے، اس کو ابھی سے روک دیا جائے، منع کیا جائے، اس بات کی دلیل کیا ہے؟ تو خود قرآن کے اندر ایک آیت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہتے ہیں کہ
بتوں کو برا بھلا کہنا بذات خود تو ممنوع نہیں تھا، لیکن اس کو اس لیے منع کیا گیا کیونکہ آپ اگر بتوں کو برا بھلا کہیں گے تو کفار جو ہے وہ اللہ کو برا بھلا کہیں گے، تو چونکہ اللہ کو برا بھلا کہنا لازم آتا ہے اس میں، اس لیے بتوں کو برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا۔ تو ایک چیز جو بذات خود ممنوع نہ بھی ہو لیکن آگے جا کے کسی ممنوع کام اس کی وجہ سے وجود میں آتا ہے تو اس کو ابھی سے روک لیا جائے، تو اس آیت سے اس کا بنیادی طور پر اس آیت سے استدلال ہو سکتا ہے۔ اب دوسری چیز، دوسری بات تو یہ مکمل ہو گئی کہ اس کی دلیل کیا ہے۔ اب ہم ذرا آتے ہیں ذرائع کی دو اقسام اور ان کی مثالیں۔ حضرت فرماتا ہے کہ ذرائع کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم آپ کہہ سکتے ہیں وہ ذرائع جس کو ممنوع کیا ہو قرآن و سنت میں شارع نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ بھئی یہ چیز جو ہے منع ہے کیونکہ اس سے فلاں خرابی لازم آتی ہے، تو اس کا نام حضرت نے دیا ہے الذرائع التي سدها الشارع بنص من نصوص الشریعہ، کہ شریعت کی نصوص کے اندر باقاعدہ کسی نص کے ذریعے شارع نے جن ذرائع کو ممنوع قرار دیا، منع کر دیا، ٹھیک ہے، یہ پہلی قسم ہے۔ اس کی مثالوں میں کیا آتا ہے؟ ابھی جو ہم نے مثال پڑھی کہ جیسے کہ کفار کے جو معبودان باطلہ ہے ان کو برا بھلا کہنا، ان کو برا بھلا کہنا یہ قرآن کے اندر باقاعدہ منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ آگے جا کے خرابی کا سبب بنتے ہیں۔ یا اسی طرح حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا الفضل کو حرام قرار دیا، کیوں؟ کیونکہ وہ ذریعہ بنتا ہے ربا القرض کا، اصل تو ربا القرض ہے، تو بطور ذریعہ منع کر دیا ربا الفضل کو بھی تاکہ اس سے یہ لازم نہ ہے۔ تو بہرحال یہ ہے پہلی قسم۔ اس پہلی قسم کا حکم یہ ہے کہ اس کا دار و مدار ذریعے پر نہیں ہے کہ وہ گناہ کا کام وجود میں آئے گا تو تب یہ ممنوع ہوگی، یہ چیزیں نہیں، بلکہ اب اس صورت کے اندر جو سد ذرائع ہے وہ صرف اور صرف ایک حکمت کے درجے میں ہے، اصلاً جو ہے وہ اب یہ چیزیں حرام ہو گئی بنص قرآن، یعنی اب اگر معبودان باطلہ کو برا بلا کہنا ممنوع ہے تو اس کی اصل بنیادی وجہ یہی نص ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اس کی بنیادی دلیل سد ذرائع نہیں ہے، ہاں سد ذرائع ایک حکمت کے طور پر اختیار کیا جا سکتا ہے کیونکہ خود قرآن و سنت کے اندر واضح طور پر اس کو منع کیا گیا، تو بہرحال یہ ہے پہلی قسم۔ دوسری قسم ہے سد ذرائع کی کہ الذرائع التي لم يثبت صدها من الشارع، کہ وہ ذرائع کہ جس کا صد یا جس کی ممانعت جو ہے وہ شارع سے ثابت نہیں ہے کسی نصوص کے اندر، لیکن ان کو فقہا نے جو ہے منع کر دیا ان ذرائع کو کیونکہ وہ آگے جا کے ممنوع چیزوں کے تک پہنچانے والے ہیں یا کسی ناجائز کام کے سبب بن رہے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو منع کر دیا۔ اب یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو دوسری قسم ہے کہ جس کو باقاعدہ شارع نے تو واضح طور پر منع نہیں کیا، فقہا نے بعد میں غور و فکر کر کے اس کو منع کیا، تو یہ ایسی چیز ہے جو مختلف زمانے میں مختلف ہو سکتی ہے۔ مثلا ایک زمانے میں اگر وہ گناہ کے کام تک پہنچانے والی چیزیں ہیں تو اس کو منع کیا جائے گا، اور ایسے بھی ہو سکتا ہے ایسا زمانہ کہ جس میں وہ گناہ کے کام تک پہنچانے والے نہیں ہیں، اس سے فتنہ اور فساد وغیرہ نہیں ہو رہا، تو پھر وہاں اجازت ہوگی، وہاں تو پھر وہ منع نہیں ہوگی۔ اس کی طرح مثالیں دیکھ لیتے ہیں دوسری قسم۔ مثال کے طور پر قرآن کے اندر واضح طور پر یہ آیا ہے کہ بھئی یہودی اور عیسائی عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، یعنی اہل کتاب عورتوں سے، کتابیات سے جو ہے وہ نکاح کرنا جائز ہے، واضح طور پر آیا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 کے اندر ہے کہ اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب۔ تو اب یہ تو ہے کہ بنص قرآن یہ حلال ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جب اپنے زمانے میں دیکھا کہ بھئی اہل کتاب عورتوں سے نکاح کے نتیجے میں بہت سارے مفاسد وجود میں آ رہے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی عورت سے نکاح کیا تھا اور ان کو خط بھیجا تھا کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے، اور پھر انہوں نے جب پوچھا کہ کیا یہ حرام ہے تو حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ بھئی حرام تو نہیں ہے، لیکن میں تجھے مشورہ دیتا ہوں، یا زبردست اس طرح کے الفاظ آئے ہیں کہ اعزم علیک ان لا تدع کتابی، کہ میرے اس خط کو رکھنے سے پہلے پہلے اپنی بیوی کو چھوڑ دو، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ دیگر مسلمان تمہاری اقتداء کریں گے اور پھر وہ لوگ جو ہے اہل ذمہ اور اہل کتاب عورتوں سے جو ہے ان کی خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کریں گے اور مسلمان عورتوں کو چھوڑتے رہیں گے۔
تو ایک تو خرابی اس میں یہ ہو جائے گی کہ اگرچہ نکاح جائز ہے لیکن اس جواز کے نتیجے میں آگے فساد برپا ہوگا، مسلمان اور لڑکیوں سے لوگ شادی کرنے کے بجائے پھر اہل کتاب لڑکیوں سے شادی کریں گے، اور اسی طرح اور بھی دیگر مفاسد ہے کہ جو ہے کفار کی جماعت میں کثرت کا ہونا، یا اسی طرح اولاد کی تربیت کا کے مسائل، تو اس طرح بہت سارے مفاسد ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کو منع کر دیا گیا۔ تو ایک چیز بذات خود جائز تھی لیکن اس کو منع کر دیا گیا۔ خود ائمہ اربعہ کی فقہی کتابوں کے اندر بھی اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ یہودی اور عیسائی عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ نہ کیا جائے، اور مکروہ ہے ان کے ساتھ نکاح کرنا اگر تو فتنہ فساد کا خطرہ ہو۔ مثال کے طور پر علامہ ابن حمام رحم اللہ کے حوالے سے بھی حضرت نے یہ ذکر کیا ہے کہ بھئی اور علامہ دردیر رحم اللہ کی شرح الکبیر کے اندر بھی یہی آیا ہے کہ امام مالک اس کو جائز سمجھتے ہیں لیکن مکروہ سمجھتے تھے۔ اس طرح علامہ شیرازی رحم اللہ، تو ائمہ اربعہ، علامہ ابن قدامہ نے بھی باقاعدہ وضاحت کی ہے۔ تو خلاصہ یہی ہوا کہ ایک بات جس کو بنص قرآن حلال قرار دیا گیا، حضرت عمر نے اس کو جو ہے وہ ایک عارضی طور پر کسی فتنہ فساد کی وجہ سے منع کر دیا، ائمہ اربعہ نے بھی اس کو مکروہ قرار دیا، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ چیز جو ہے اس سد ذرائع کے طور پر اس کو منع کیا گیا۔ بہرحال اسی طرح ایک اور مثال بھی ہے سد ذریعے کی، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مساجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دی تھی، اور باقاعدہ حدیث ہے نا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، لیکن حضرت عمر نے اپنے زمانے میں جب دیکھا کہ بھئی اس سے تو بہت سارے فتنے ہو رہے ہیں تو انہوں نے عورتوں کو منع کر دیا۔ یہاں تک کہ عائشہ کو یہ کہنا پڑا کہ آپ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں ہوتے اور یہ اس طرح کے حالات دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو منع کرتے، تو وہاں پر بھی سد ذریعے کے طور پر اس کو منع کیا گیا تھا۔ اور خاص کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز صرف جائز تھی، افضل نہیں تھی، افضل تو اس زمانے میں بھی یہی تھا کہ صلاۃ المرأة فی بیتها افضل من صلاتها فی حجرتها وصلاتها فی مخضعها افضل من صلاتها فی بیتها۔ تو بہرحال یہ بھی اس کے ایک مثال ہے۔ اسی طرح فقہ حنفی کے اندر بھی اس کی دو تین مثالیں مل سکتی ہیں سد ذریعے کی۔ ایک مثال وہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی جو ہے اپنی ولی کی اجازت کے بغیر غیر کف میں نکاح کر لے تو حنفیہ کے اصل مسلک تو یہ تھا کہ نکاح ہو جائے گا لیکن ولی کو اعتراض کا حق حاصل ہوگا، جبکہ ایک اور روایت حسن بن زیاد کی ہے کہ نکاحی سرے سے منعقد نہیں ہوگا، تو بعد کے متاخرین نے اسی روایت کو لیا ہے سدًا للذریعہ، تاکہ ایسا نہ ہو کہ عورتیں جو ہیں پھر غیر کف میں نکاح شروع نہ کرتے۔ اسی طرح ایک اور حنفیہ کی رائے کے مطابق ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی عورت مرتد ہو جائے تو اس کا نکاح فسخ ہو جائے گا اگر اس کا شوہر مسلمان ہے، لیکن دوسری روایت جو مشائخ سمرقند اور مشائخ بلخ نے روایت اختیار کی ہے وہ یہ کہ ایسی عورت کا نکاح نہیں ٹوٹے گا، دوبارہ وہ مسلمان ہو کر سابقہ شوہر ہی کے نکاح میں رہے گی، اور اس کی وجہ بھی انہوں نے یہی لکھی ہے، اسی روایت کو لیا ہے سدًا للذریعہ، کیونکہ کچھ عورتوں نے اپنے شوہروں سے خلاصی پانے کے لیے ارتداد کا طریقہ اختیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو بہرحال یہ ہے سد ذریعہ کی دو قسمیں اور اس کی کچھ مثالیں۔ اب آتے ہیں ہم چوتھے نقطے کی طرف۔ سد ذرائع ایک اجتہادی معاملہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے سد ذرائع کی جو دوسری قسم پڑھی کہ جس کو باقاعدہ شریعت قرآن اور سنت نے واضح طور پر منع نہ کیا ہو، تو یہ چیزیں اور پھر فقہاء اس کو منع کر دے، جیسے ابھی ہم نے بہت ساری مثالیں پڑھی، تو وہ ایک اجتہادی معاملہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں فقہاء کی آراء مختلف ہو سکتی ہے۔ تو کچھ فقہاء جو وہاں پر سد ذریعہ کو سمجھتے ہوں کہ بھئی یہ چیز ممنوع ہے کیونکہ یہ آگے جا کے خرابی کا باعث بنے گی، گناہ کا کام اس کی وجہ سے وجود میں آئے گا، تو وہ پھر اس کو منع کر دیتے ہیں۔ جبکہ کچھ فقہاء جو اس کو یہ نہ سمجھتے ہوں کہ بھئی نہیں اس کی وجہ سے کوئی خرابی مفاسد وجود میں نہیں آئیں گے، تو پھر وہ اس کو جائز کہہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مشہور مثال ہے بے عینہ کی، کہ بے عینہ کو امام مالک بلکہ بعض حنفیہ نے بھی اس کو ممنوع قرار دیا۔ وجہ ظاہر ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بھئی یہ آگے جا کے بے عینہ تو سود کے لیے ایک ہیلے کے طور پر استعمال ہونے لگ جائے گا، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں بھئی یہ جائز ہے، جب بے کی تمام شرائط سے موجود ہے تو یہ جائز ہے۔ اور حنفیہ میں پھر آراء مختلف ہے۔ امام محمد فرماتے تھے کہ بھئی ھذا البیع فی قلبی کامثال الجبال، کہ بھئی یہ جو بے ہے یہ میرے دل میں ایسے ہیں جیسے پہاڑ، اور یہ سود کھانے والوں نے اس کا ایجاد کیا، اور امام ابو یوسف اس کو جائز سمجھتے تھے۔ پھر علامہ ابن حمام نے دونوں کے درمیان جو ہے وہ تدبیر پیش کی کہ امام محمد رحمہ اللہ جو جس بے عینہ کو منع کرتے تھے اس سے مراد وہ ہے کہ جس میں چیز واپس انسان کے پاس آ جائے۔ مثلا میں آپ سے کوئی چیز خریدوں، موبائل میں نے آپ سے خریدا، نقد موبائل،
جو ہے وہ 1 لاکھ روپے میں، اور پھر میں نے آپ کو وہی موبائل ادھار جو ہے وہ بیچا کم قیمت پر، تو موبائل بھی آپ کے پاس واپس آیا، اور بعد میں آپ کو جو ہے ایک قسم کا یعنی کہ میں آپ کو 1 لاکھ روپے بھی واپس کروں گا، تو وہ ہے کہ آپ مجھے 90,000 دے دیں گے۔ مثلا میں نے آپ سے ادھار 1 لاکھ میں موبائل خریدا، اور وہی موبائل میں نے آپ کو نقد 90,000 میں بیچا، آپ سے 90,000 لے لیے، موبائل آپ کو مل گیا، بعد میں آپ کو 1 لاکھ روپے دوں گا، تو وہ یہ صورت جو ہے امام محمد نے اس کو ممنوع قرار دیا، علامہ ابن امام فرماتے ہیں یہ بے عینہ ہے۔ اور جس کو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے جائز قرار دیا، اس سے مراد وہ کہتے ہیں کہ تورق ہے، کہ میں آپ سے چیز خرید کر بازار میں کسی اور کو بیچ دوں، کسی تیسرے فرد کو، واپس اسی اصل مالک کو نہ بیچوں۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو ضرورت ہو تو تورق بھی مکروہ ہے، لیکن بہرحال امام ابو یوسف نے جس کو جائز قرار دیا وہ تورق ہے۔ تو یہ بھی ایک اجتہادی معاملہ ہے سدی ذریعہ۔ پانچواں نقطہ علامہ شاطبی رحمہ اللہ کی رائے ہے، حضرت نے علامہ شاطبی رحمہ اللہ کی رائے کو مختصراً ذکر کیا ہے کہ انہوں نے ذرائع کی 3 قسمیں ذکر کی ہے۔ ایک ما یسد باتفاق، کہ جس پر تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ ان کو منع کیا جائے گا، اور اس کی انہوں نے بہت ساری مثالیں دی ہے، جیسے معبودان باطلہ کو گالی دینا، برا بلا کہنا، کیونکہ اس کے نتیجے میں پھر وہ اللہ کو برا بلا کہیں گے، یا کسی کے ماں باپ کو برا بلا کہنا، وہ پھر آپ کے ماں باپ کو برا بلا کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے عام راستے کے اندر کنواں وغیرہ کھودنا، گڑھ کھودنا، کیوں؟ وہاں پر بھی تو اس ذریعے وہاں لوگوں کے گرنے کا اندیشہ نہیں بلکہ یقین تک ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی مثالیں دی ہے کہ کھانے پینے میں زہر وغیرہ ڈالنا، یہ ساری چیزیں حرام ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے آگے جو مفسدہ پیدا ہوگا، خرابیاں پیدا ہوگی، وہ یقینی ہے۔ نمبر 2 ما لا یصد باتفاق، دوسری قسم وہ ہے جس کو بالاتفاق اور نہیں روکا جائے گا، منع نہیں کیا جائے گا، جیسے ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ اس کے بدلے میں اس سے اچھی چیزیں جو ہے وہ وصول کرے۔ اب مثال کے طور پر میرے پاس گندم ہے، میں چاہتا ہوں مجھے اس سے اچھی گندم ملے، تو میں وہ گندم دے کر اس سے اچھی گندم زیادہ مقدار میں لینا یا کم مقدار میں تو نہیں لے سکتا، ورنہ تو سود لازم آئے گا، تو اس کے لیے میں ہیلے کرتا ہوں، اور میں وہ گندم پیسوں کے بدلے بیچ دیتا ہوں، اور پھر اس پیسوں سے میں اچھی گندم خرید لیتا ہوں یا زیادہ گندم خرید لیتا ہوں، تو یہ جائز ہے، اگرچہ یہ میں نے ایک ہیلا کر دیا، لیکن وہ کہتے ہیں بلکہ ہر قسم کی تجارت کے اندر لوگ یہی چاہتے ہیں، تو اس طرح کی تجارتوں کو منع نہیں کیا جائے گا، اور اس طرح یعنی کہ جائز متبادل، یعنی جو ممنوع تجارتیں ہیں ان کے لیے اگر جائز متبادل موجود ہے تو ان کو منع نہیں کیا جائے گا۔ تیسری قسم وہ ہے جس کو انہوں نے مختلف فی قرار دیا، اور یہ وہی قسم ہے کہ کہتے ہیں کہ جس کے اندر تنازع اب تک بھی باقی ہے۔ بہرحال اس کے بعد پھر علامہ شاطبی رحمہ اللہ نے جو ہے جواز التحیر یعنی ہیلے کے جواز پر جو ہے وہ کچھ کلام کیا ہے، اور یہ بات ذکر کی ہے کہ جن حضرات کے ہاں ہیلے کی اجازت ہے یا جائز متبادل کو اختیار کرنے کی اجازت ہے، ان کے پاس بھی باقاعدہ دلائل وغیرہ موجود ہے۔ بہرحال یہ پھر ان کی عبارت ہے جو ترجمے میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ آخری نقطہ ہے خلاصہ، حضرت علی کا خلاصہ یہی ہے کہ دیکھا جائے گا کہ فقہاء جو ہے، خلاصہ یہ ہے کہ فقہاء نے سد ذرائع پر بہت سارے احکام پر دار و مدار رکھا ہے، اور اس سے اصولی طور پر یہ خلاصہ نکلتا ہے کہ جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ جو چیز بذات خود مباح ہے وہ کسی ممنوع اور ناجائز کام تک پہنچانے والا ہے یقیناً یا غالب گمان ہو، تو ایسی صورت میں اس جائز کام کو ممنوع قرار دیا جائے گا، اور اس کو کہا جائے گا کہ یہ جائز کام بھی ممنوع ہے، کیونکہ وہ ناجائز کام تک یقیناً یا غلب ظن کے مطابق پہنچاتا ہے۔ اور جو چیز بذات خود مباح ہو اور وہ ممنوع کام تک اس کا پہنچنا یا ممنوع کام کا سبب اس کا سبب بننا وہ یقینی یا غلب ظن کے مطابق نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کو یقینی صراحت کے ساتھ ممانعت کا حکم تو نہیں لگائیں گے اس پر، لیکن وہاں پر ایسے تعبیر اختیار کریں گے کہ اس کے سامنے والا جو ہے وہ اس جائز کام سے اس صورتحال میں بھی رکا رہے۔ مثال کے طور پر اس کو آپ یوں کہیں کہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، میں اجازت نہیں دوں گا، میں مشورہ نہیں دوں گا، یا اس طرح کے الفاظ۔ اس کی ایک بڑی مشہور مثال حضرت نے دی ہے، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے سے منع کیا تھا، وہاں واضح طور پر یہ نہیں کہا تھا کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہا تھا کہ بھئی یہ حرام ہے، بلکہ صرف یہ کہا تھا لا آذن لک، میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا، اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کیونکہ جو ہے جو چیز بذات خود جائز ہو اور آگے جا کے ممنوع کام تک پہنچنا اس کا یقینی نہ ہو، لیکن گمان ہو کہ بھئی یہ اس جائز کام کے نتیجے میں آگے ناجائز کام وجود میں آ سکتا ہے، امکان ہے، تو وہاں پر بھی اس طرح کر کے کوئی اچھی سی تعبیر کے ساتھ اس کو منع کر دینا چاہیے، لیکن اس کو حرام نہیں کہنا چاہیے۔
بہرحال یہ ہے خلاصہ تغیر الحکم لسد ذرائع کا. اگلی نشست کے اندر ہم اس کا انشاءاللہ اس بحث کا ترجمہ دیں گے.